درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائی و فیض الابدان و شفائی و نور الابصار و سحر الصبر صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز اکرام وقار، رب تعالیٰ قرآن مقدس پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم مباشرت نہ کرو مسجدوں میں اس حال میں جب کہ تم معتکف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کہ تم اعتکاف میں بیٹھے ہو، جب تم اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ جاؤ اس حالت میں اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کیا جائے، اس سے بوس و کنار نہ کیے جائے، اس سے قربت اختیار نہ کی جائے۔ عزیز وقار، اس کے علاوہ اس اعتکاف کی کیا فضیلت ہے ہم صحیح مسلم شریف کے بعد سب سے پہلے پیش کریں گے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یعنی جو پہلا عشرہ ہوتا ہے اس کے بعد رحمت کا، دوسرا ہوتا ہے مغفرت کا، جو تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوتا ہے۔ اس تیسرے عشرہ کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ امام مسلم نے اس روایت کو ذکر کیا۔ اس کے علاوہ امام ابو داؤد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اور وہ روایت اعتکافی والے کے لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس اعتکاف کے تعلق سے بڑی بڑی فضیلت ہے، اور اعتکاف والے کے لیے کچھ چیزیں بھی ہیں جیسے کہ معتکف یعنی جو اعتکاف میں بیٹھا ہو، حضرت عائشہ صدیقہ یہ کہتی ہیں کہ اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا ہے۔ جیسے مریض کی عیادت کرنا یہ سنت ہے، جیسے کوئی مریض ہے اس کی خیر خواہی پوچھنے کے لیے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، یہ سنت ہے۔ لیکن معتکف کے لیے اجازت نہیں کہ وہ کسی مریض کی عیادت پوچھنے کے لیے جائے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ یہ بھی کہتے ہیں کہ معتکف کے لیے یعنی جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہو یہ کسی نہ تو مریض کی عیادت کو جا سکتا ہے، نہ کسی جنازے کے ساتھ جا سکتا ہے، اور نہ اپنی بیوی کو چھو سکتا ہے، اور نہ اس سے قربت اختیار کر سکتا ہے، اور نہ یہ کسی حاجت کے لیے جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب حاجت سے مراد جو چیزیں ضروری ہے اس کے لیے جا سکتا ہے، اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان اعتکاف میں بھی بیٹھ جائے اور روزہ نہ رکھے۔ عزیزان گرامی وقار، اب حاجت سے مراد کیا ہے؟ جیسے کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائے، اب اس کو وضو کرنا ہوا تو وضو کے لیے وہ جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اس کو پیشاب وغیرہ لگا، اس کے علاوہ لیٹرن وغیرہ فارغ اسے ہونا ہوا اس کی بھی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اگر اسے غسل کی حاجت ہوئی، غسل کی ضرورت پیش آئی تو غسل کے لیے بھی وہ جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، لیکن ہماری مسجدوں کے اندر ایسے معتکف بھی ہم نے دیکھے ہیں، ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ بھائی جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے وہ مسجدوں کے باہر گفتگو کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، مسجدوں کے باہر گفتگو کیا کرتے ہیں۔ اگر مسجدوں کے باہر گفتگو اگر معتکف کرتا ہے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس کا اعتکاف سے وہ دور چلا جائے گا۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وضو خانے پر وہ کافی دیر تک باتیں کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے گفتگو میں لگ جاتے ہیں، اپنے دوستوں اور نمازیوں سے گفتگو میں لگ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، معتکف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے دے دے، وہ اپنے آپ کو فدا کر دے، وہ رب کی عبادت کرے، اسے دنیا سے کوئی مطلب نہ ہو، اسے تو صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت سے مطلب ہو۔ عزیزان گرامی وقار، ان چیزوں کا خیال رکھنا ایک معتکف کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز
ابن ماجہ کی حضرت امام ابن ماجہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو معتکف ہوتا ہے، یہ جو معتکف ہوتا ہے، اس کا مقام، اس کا رتبہ سرکار یہ فرماتی ہے یہ تو گناہوں سے دور رہتا ہے۔ معتکف یہ گناہوں سے دور رہتا ہے، گناہوں سے دور، اور یہ نیکیوں کے قریب رہتا ہے۔ امام ابن ماجہ کی روایت۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اور وہ روایت یہ کہ حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ جو اعتکاف میں بیٹھ گیا، جو اعتکاف میں بیٹھ گیا، پھر اس کا عالم تو یہ ہوتا ہے، اس کا ثواب تو یہ ہوتا ہے، اس کی نیکیوں کا عالم تو یہ ہوتا ہے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں، بہقی کی روایت ہے، یہ سمجھ لیے معتکف کے لیے یہ سبب ہے کہ گویا وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا تو اس نے 2 حج اور 2 عمرہ، دو حج 2 عمرہ، کتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن اعتکاف کی جو چیزیں میں نے ذکر کری عزیزان محترم، بلکہ حقیقت چیز تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ جب اعتکاف میں بیٹھ جائے کسی سے بات نہیں، اعتکاف کرنے والے کا بہت بڑا عالم ہوتا ہے۔ اگر بستی کے اندر عذاب آ رہا ہو، اگر بستی کے اندر عذاب آ رہا ہو، اور کتابوں کے اندر ہے کہ اگر معتکف دعا کر دے، معتکف جو اعتکاف میں بیٹھنے والا اگر دعا کر دے تو رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے اور اس بستی سے عذاب کو ٹال دے۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جتنے زیادہ ہو سکیں اعتکاف میں بیٹھیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو اور بھی مسجدوں میں دیکھا گیا ہے کہ ایک کے علاوہ 2 بیٹھ جاتے ہیں، 4 بیٹھ جاتے ہیں، 5 بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ان کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ان کا عالم یہ ہوتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کتنی تصویر پڑھ لی، آپ نے کتنا قرآن پڑھ لیا، آپ نے کیا کر لیا، یہ تمام چیزیں عزیز علی گرہ ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں، آپس میں بھی اگر بیٹھ گیا ہے، 4 بیٹھے یا 2 بیٹھے، تو گفتگو دنیا کی گفتگو ہرگز نہ کی جائے کہ آپ نے کیا کھایا، آپ کے گھر پہ کیا چل رہا ہے، یہ تمام چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں تو صرف اور صرف کچھ وقت کے لیے حاصل ہوا ہے، وہ وقت اپنی رب کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کی بندگی کے لیے دی۔